मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हॉरर नॉवेल्स में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। लंदन शहर की वीरान और सुनसान एक गली में कॉफ़ी का एक छोटा सा होटल अभी तक खुला हुआ था। वहाँ पर थोड़े बहुत ग्राहक बैठे गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। बाहर शदीद ठंड पड़ रही थी और तेज सर्द हवा चल रही थी। आसमान पर बड़े गहरे बादल थे, वक्फे वक्फे से बिजली चमकती। ऐसे में एक नौजवान ओवरकोट पहने होटल में दाखिल हुआ। इसके सर पर हैट मौजूद था। वो बड़े वक़ार से चलता हुआ काउंटर तक आया और अपने लिए एक कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया। फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके सामने बैठे शख्स ने इसे बड़े गौर से देखा, फिर अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जवान, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उसने अपना गला साफ किया और फिर भारी आवाज में बोला, मेरा नाम क्रिस है। और आपका? मुझे सब जोसेफ कहते हैं। इसने हाथ आगे बढ़ाया तो क्रिस ने इससे मुसाफा किया। जोसेफ ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और क्रिस को भी एक पेश किया। इसने मुस्कुराते हुए लाइटर की मदद से सिगरेट सुलगाया और पीने लगा। तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है कि शायद तुम पहली बार यहाँ आए हो। जी, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, क्रिस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तो फिर आज रास्ता कैसे भटक गए? जोसेफ ने पूछा। क्रिस थोड़ा आगे को झुका और राजदाराना अंदाज में बोला, मैं एक सुराग रिसा हूँ और किसी केस को हल करने यहाँ आया हूँ। जोसेफ ने फौरन चौंक कर उसे देखा। केस? कैसा केस? आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? क्रिस ने सामने रखी मेज पर पड़े हुए अखबार की जानिब इशारा किया। जोसेफ ने झट अखबार उठाया और उलट पुलट कर देखने लगा। क्रिस ने इसके हाथ से अखबार ले लिया और इसे खोलकर इसके सामने रख दिया, फिर एक खबर पर उंगली रख दी। जोसेफ ने बड़े गौर से देखा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आए? बिल्कुल सही। लंदन के शहरियों ने ये शिकायत की है कि वो जब कभी इस होटल के आसपास से गुजरते हैं तो कोई पीछे से इन्हें दबोच लेता है और अपने नुकीले दांत इसकी गर्दन में गाड़ देता है। इसके बाद क्या होता है इन्हें कुछ याद नहीं रहता, बस वो किसी गली में बेहोश पाए जाते हैं। मैं इसी बात का पता लगाने यहाँ आया हूँ कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। क्रिस बोलकर चुप हुआ तो वेटर इसके लिए कॉफी ले आया। अचानक बड़े जोर की बिजली कड़की और इसके साथ ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेटर ने सहम कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, फिर बोली, ओह, इस तूफान से तो मेरा जी घबरा रहा है। यूं लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अचानक होटल का दरवाजा खुला और एक आदमी नशे की हालत में झूमता हुआ अंदर चला आया। ए लड़की, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसने नशे में डूबी हुई आवाज में कहा। वेटर घबराकर दूर हट गई। होटल का मालिक अचानक ही अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, ये शराबी लोगों का अड्डा नहीं है। और इसके साथ ही वो इसे धक्के देकर निकालने लगा। अबे, तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? वो हो राया, मैं इस होटल का मालिक हूँ। अब सीधी तरह यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। होटल के मालिक ने जवाब दिया। अच्छा, बड़ा घमंड है तुझे अपने इस छोटे से होटल पर। मैं तो कहूँ आग लगे तेरे होटल को। इतना कहकर वो आदमी नशे की हालत में गिरता पड़ता बाहर निकल गया। क्या बदतमीजी है, वेटर ने मुंह बनाकर कहा। क्रिस चाय की चुस्कियां ले रहा था। वैसे तुम इस शख्स का पता कैसे लगाओगे जो ये काम कर रहा है? जोसेफ ने अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा। आसान है, मैं मुख्तलिफ लोगों से तफ्तीश करूंगा। वैसे एक बात तो बताएं, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? क्रिस ने कहा। बस जब से मेरे बाप ने घर से निकाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रिस ने दिलचस्पी ली। ऐसा करने की कोई वजह थी ही नहीं, वो तो बस मेरा बाप ही जालिम था। और माँ? क्रिस ने पूछा। वो तो मेरी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। जोसेफ फीकी सी हंसी हंस दिया। आपके ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? क्रिस ने झुक कर पूछा। मैं कर सकता हूँ, जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा और फिर जोर का क़हक़हा लगाया। क्रिस मुस्कुराने लगा। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो तय है कि वो बहुत ही होशियार शख्स है और सिर्फ रात के अंधेरे में अपना काम करता है। वो रात का बादशाह है, क्रिस ने कहा। अचानक ही होटल का दरवाजा धड़ से खुला
اور ایک لڑکی بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چیخ کر بولنا شروع ہو گئی، میری مدد کرو، باہر کوئی آدمی ہے، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، بڑی مشکل سے میں یہاں تک آئی ہوں، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لو۔ ہوٹل میں موجود سارے لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہوٹل کا مالک اور ویٹر بھی آ گئے۔ آخر ہوا کیا؟ سب نے ایک ساتھ اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ کرس نے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ بالکل بے فکر ہو کر صرف یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جا رہی تھیں۔ آئیے، آپ پہلے آرام سے بیٹھ جائیں، ویٹر نے کہا اور اسے لے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ ٹھہرے، میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جوڈی اتنی ٹھنڈ میں تم اسے ٹھنڈا پانی پلا کر مارو گی؟ جاؤ، جا کر ایک کپ گرما گرم کافی لے کر آؤ۔ ہوٹل کے مالک نے اسے ڈانٹا۔ وہ خاموشی سے کافی لینے چلی گئی۔ اب بتائیے کہ آپ کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ کرس نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام کیٹ ہے، میں اپنے کچھ دوستوں سے مل کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی کہ مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید کوئی عام انسان ہوگا، لیکن جیسے ہی بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ اس کے لمبے لمبے دانت تھے۔ وہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ لڑکا تھا، لیکن میں اس کا چہرہ ٹھیک سے نہ دیکھ پائی، کیٹ نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ تو یعنی اگر آپ اسے دوبارہ دیکھیں تو وہ پہچان پائیں گی؟ کرس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اسے پہچان پاؤں گی، کیٹ نے جواب دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی آدمی ہو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نشے کی حالت میں یہاں آیا تھا اور پھر بعد میں گالیاں بکتا ہوا چلا گیا تھا؟ جوزف نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص نشے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی چال میں بھی بڑا وقار تھا، جیسے کہیں کا بادشاہ ہو۔ کیٹ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ جیسے کہ رات کا بادشاہ ہو؟ کرس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، کیٹ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کمال ہے، کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی رات کے بادشاہ کا نام نہیں سنا؟ نہیں تو یہ رات کا بادشاہ کون ہے؟ کیٹ نے پوچھا۔ کرس نے اسے بتایا کہ کیسے آج کل لندن شہر کے اس علاقے میں ایک شخص لوگوں کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ اتنے میں جوڈی اس کے لیے کافی لے آئی۔ وہ چپ چاپ کافی پینے لگی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی، سردی بھی بہت تھی اور اسے ٹھنڈ بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ کرس نے جو اسے یوں کپ کپاتے ہوئے دیکھا تو اپنا اوور کوٹ اتار کر اسے پہننے کے لیے دے دیا۔ کیٹ نے دھیرے سے شکریہ کہا اور اوور کوٹ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ چکے تھے اور اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تو یہاں دوسری طرف کرس کیٹ سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو یہ یقین کیسے ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا؟ میں بتا رہی ہوں نا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ نہ معلوم اس میں ایسی کیا عجیب سی بات تھی کہ میں اسے دیکھ کر اتنی بری طرح ڈر گئی کہ آج تک اپنی ساری زندگی کسی بات پر اتنا نہیں ڈری ہوں گی۔ اچانک پورے ہوٹل کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کیٹ نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ گھبرائیے مت، بس یوں ہی موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، ابھی لائٹ آ جائے گی، آپ سب لوگ پریشان نہ ہوں، میں موم بتیاں لے کر آتی ہوں۔ اندھیرے میں جوڈی کی آواز گونجی۔ وہ گئی اور موم بتیاں لا کر سب کی میزوں پر رکھ دیں۔ اب ہوٹل میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اچانک ان سب کی نظریں ہوٹل کے مالک پر پڑی۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ جوڈی اور کیٹ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ کرس نے موم بتی کی روشنی میں اس کی گردن دیکھی، اس پر دانتوں کے نشان تھے۔ تو یہ رہا رات کے بادشاہ کا نیا شکار، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں پر موجود کسی شخص میں سے ہی ایک ہے، اور اب وہ یقیناً اپنا نیا شکار ڈھونڈنے کے چکر میں ہے۔ کرس نے سب کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ جوڈی نے کیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیٹ نے فوراً وضاحت پیش کی۔ ہاں، بڑی بھولی بنتی ہے، بھلا ہم کیوں کر کے یقین کریں تمہاری اس کہانی پر؟ چڑیل، پتہ نہیں تو نے یہ کیا کر دیا، اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ جوڈی ہذیانی لہجے میں بولی۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے مس، آپ خواہ کیٹ پر الزام لگا رہی ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کرس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ رہنے دیجئے، میرا یہاں سے چلے جانا ہی اچھا ہے، مگر یاد رکھنا
اگر مجھ کو کچھ ہوا نا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیٹ نے انگلی اٹھا کر جوڈی سے کہا، پھر اس نے کرس کا اوور کوٹ اس کو تھما دیا اور جلدی سے باہر جانے لگی۔ کرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ رہنے دیجیے جناب، اگر آفت ٹلتی ہے تو ٹل جانے دیجیے، جوڈی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ کیٹ اس کی بات سن کر رونے لگی اور چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی ہوٹل کا دروازہ کھلا، تیز ہوا کا جھکڑ اندر آیا اور تمام موم بتیاں بجھ گئی۔ ایک بار پھر ہوٹل میں اندھیرا ہو گیا۔ جوزف نے فوراً اپنے پاس سے لائٹر جلایا تاکہ روشنی ہو سکے۔ لائٹر کی مدد سے وہ موم بتیاں جلانے لگا کہ تبھی سب کی نظر 2 آدمیوں پر پڑی جو فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ اب وہاں صرف جوڈی، جوزف اور کرس صحیح حالت میں تھے۔ کرس نے موم بتی کی روشنی میں ان کی گردن دیکھی، وہاں پر 2 نوکیلے دانتوں کے نشان تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رات کا بادشاہ بڑی تیزی سے اپنے شکار چن رہا ہے۔ تم دونوں اسی وقت ہوٹل سے باہر نکلو، ضرور یہ تم دونوں میں سے ہی کسی کا کام ہے، جوڈی روتے ہوئے بولی۔ اچھا، بہت خوب، ہم پر الزام لگاتی ہو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تمہاری کہانی پر کون یقین کرے۔ اس کو چڑیل کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چڑیل تم ہو، جوزف نے غصے سے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل سے یاری ٹپک رہی تھی۔ سن لو لڑکی، مجھ سے پنگا مت لو، جوزف نے مزید کہا۔ اچھا چلو بس کرو، اس طرح لڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، کرس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، تیز ہوا سے کھڑکیاں اور دروازے کھل گئے اور ایک بار پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ ہوا سے موم بتیاں جو بجھ گئی تھیں۔ اب کی بار کرس نے اپنے پاس سے لائٹر نکالا اور جلایا تو اس کی روشنی میں جوڈی اور اس نے دیکھا کہ جوزف بے ہوش پڑا ہے اور اس کی گردن پر بھی دانتوں کے نشان ہیں۔ اسی لمحے بجلی بڑے زور سے چمکی تو اس کی روشنی میں جوڈی نے اپنے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ کرس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور لمبے لمبے نکیلے دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ اسے یوں لگا کہ اگر وہ کچھ بولنا بھی چاہے گی تو نہیں بول پائے گی۔ تو تم، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، درست سمجھی ہو، میں ہی ہوں رات کا بادشاہ، یعنی ویمپائر۔ اس سے پہلے کہ جوڈی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی، کرس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے لمبے نکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کرس نے اپنا اوور کوٹ پہنا اور ایک طرف دیوار سے لٹکی چھتری اتار کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے اوپر چھتری کھول رکھی تھی۔ اس سے اگلے روز یہ تمام لوگ پولیس اسٹیشن میں یہ رپورٹ درج کرا رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کسی نے انہیں پیچھے سے دبوچ کر اپنے نوکیلے دانت ان کی گردن میں گاڑ دیے تھے، اور اس سے پہلے اور بعد میں کیا ہوا انہیں کچھ یاد نہیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ ملک کے تمام اخبارات میں یہی خبر چھپی تھی کہ رات کا بادشاہ ایک بار پھر جیت گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔